اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے جو فوق الاسباب ہو، کسی سبب سے اونچا ہو، شرک ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی، ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے، اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب، سبب کے تحت، فوق الاسباب سبب سے اونچا۔ جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی، آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو، یہ شرک نہیں ہو۔ ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے وہ شرک ہے، پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ایسا بولنا پھر دے تو شرک ہو گیا نا، مانگ رہے ہیں تم۔ میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب نہیں مانگتے نا۔ ابا اگر دبئی میں تو میں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو، امی کھانا دو، امی سامنے ہے، صحت اچھی ہے، پکانا آتا تو بولتا امی کھانا دو۔ تحت الاسباب سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی تو مانگ رہا ہوں، سمجھ رہے؟ فوق الاسباب مانگنا، کسی کو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا، فوق الاسباب سبب سے اونچا۔ دفن منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر، فوق الاسباب سبب نہیں۔ زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھی انسان مدد نہیں کر پاتا ہے، تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے، کوئی انسان جا رہا سوکھا کنواں ہے، کیا کریں گا وہ؟ بولیں گے ارے بھائی رکو، آپ میرے کو مدد لانا پڑیں گے، اس لیے کہ رسی نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے، میں اتر نہیں سکتا ہوں، میری صحت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنا خطرناک کنواں ہے، سمجھے نا؟ اس کے بھی سبب سے سمجھ تو فوق الاسباب آواز دینا، جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر، یہ ہوا شرک۔ لیکن بازو ایک انسان کھڑا، میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ، یہ شرک۔ اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو کے آدمی کو آپ بلا رہے، وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے، فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو، سمجھ رہے بات؟ لوگ یہاں سے آواز دے رہے یا فلاں مدد کر، پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے، یہاں سے آواز دے رہے، سمجھا؟ نہیں ہوتا، یہ فوق الاسباب ہے۔ تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو، مطلب علاج کرو، جائز ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، تحت السبب، اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا۔ ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو، نہیں، آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتے۔ فوق الاسباب، آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے، اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے، وہ کیا ٹھیک کر؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ اصل چیز، پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا۔ ایک صاحب اللہ ان پر رحم کرے، ہدایت دے، ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی، تو اتنے بار اللہ رحم کرے، کفر کو دہرانا بھر کفر نہیں، صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں، ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے، کیکا مارتے تھے، تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا، ایسا ویسا میں کچھ جو کرنا ہے کر بھائی، تیری مدد کو اگر آنا ہوگا تو آپ بھی جائیں گے۔ ہر روز ایک نیا پکارتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ جلائیں گے اپن، یہ فلاں۔ میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے، آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں ذرا سوچ۔ اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں، کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا، کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی، اور ولیوں کو کیکوں کے لیے بلا رہے ہیں۔ اب خیر میں کچھ بولتا ہے تو کیا کریں گے؟ ایک صاحب تھے، ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہے، دونوں جم میں آتے تھے، میں بھی جم جاتا تھا، تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے، کچھ نہیں بولتا۔ میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا، ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا، جم تو جا اور آئے مدد کی، ہیلپ کی۔ سبحان اللہ، تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با ہیلپر کو دے گوڑا، لیکن صرف جلانے کے لیے، مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں اللہ سے مانگنا صرف، تو میں اب آواز دوں، اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت خود خراب کرے۔ اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ بنا رہے ہیں، اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو، ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے، سپورٹ کریں گے، کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے، کیا بات بول رہے اور کیا مقام دے اللہ کے ولی، اور تو دیکھ تو نے مقام کیا کر دیا، کک بنانے بلا رہا، جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا، تو دیکھ تو نے کیا کر دیا، ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے جو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے، اللہ کے ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے، مانتے ہیں تمام، لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے، ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی، ٹھیک؟ اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن، یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام سب، اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیں۔ یہ سب چیز تو میں نے دیکھی ہوتی ہے، سکے بھی ہوتے، کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین
کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے۔ لیمو لٹکا دیا، حفاظت، نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے، سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر ہے نا، ہوتا ہے نا دروازوں پہ سکے ٹھوکتے لوگ، ہے نا، اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا، انگوٹھی پہن لی، اب میں کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہوگا، مٹی خالی خبر کی فوٹو لگ رہا بچے کو ہے، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا، یہ تمام شرک ہے۔ تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا، پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں، یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے۔ تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا، یہ بھی شرک ہے، اس میں لفظ ایک چیز کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے۔ بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاء سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ تمام شرک۔ جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاء سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا، ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد۔ چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو، یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز مانگنا، قربانی، نظر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں، قربانی کرنا، نظر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے شرک۔ نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، بس وہ در پہ کرتے، وہی تو مسئلہ ہے۔ مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے، اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہی تو شرک تھا ان کا، اس لیے تو مشرک کہلائے۔ وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے، ہم بھی وہی کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائے، وہی تو شرک ہے میرے، اسی کو تو شرک کہا گیا، اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف، بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا، وہ اثر دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، ٹھیک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، مطلب کیا ہوا، مشکل آ گئی یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا، پناہ سمجھتے نا، حفاظت میں جانا، یہ کیا ہے، شرک ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، اندازہ لگائی، ایسی دعائیں کہ جسی کو امتحان نہیں دینے والا اللہ ہی، ارے میرے بھائی مشرک کا بھی تو عقیدہ تھا نا، دینے والا اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ، شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوخ کرتے تھے، یہی تو شرک تھا، سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک۔ چھٹا، مقبرے یا خبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے، خبروں پر خبر، مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا، ان سے منت مرادے، اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا، اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا، ان پر نماز پڑھنا، یہ سب شرک ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو، تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا، مدد، دعائی، اولاد، اسی طرح منت مرادے، چڑھاوے چڑھانا، ان کے لیے قربان کرنا، طواف کرنا ان کا جا کر، یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا، یہ تمام کیا ہے، شرک ہے۔ یاد رکھیں۔ ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے، وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے، جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی، اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں، تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا، اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے، دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح فال کھولنا شرک ہے، فال کھولنا سمجھ، چلو کل کیا ہوگا ذرا دیکھ لیتے ہیں، ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول دو، دو چار چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے، کل کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب کیا ہے، شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز، نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے۔ نظر بد، اور یہ بری نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، بچے کو تعویذ ڈال وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ، نظر جلدی لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے، نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے، ارے بہت بیماری بہت بڑی، کیا کرو، ٹھوک دو بولے ایک ساتھ تعویذ، کیا ہوگا، بیماری نہیں آئے گی۔ کیا لکھا ہو تعویذ میں، تو قرآن، میرے بھائی قرآن شفا ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں،
لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹھی کو جب پھوڑ کر گلے میں ڈال کے گھومے تو شفا ہوتی؟ نہیں، شفا بولے تو شفا قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بات تو صحیح، شفا بولے تو شفا۔ اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تو شہد کو ڈبی بھر کے گلے میں لٹکا لینا، وہی لفظ جو قرآن کے لیے وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن کہ شفا ہے، تو اب شہد کو لینا کھانا نہیں، کبھی بیمار ہوئے لے کے ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا، شہد ہے نا شفا ہے، قرآن میں ختم۔ کوئی بولے گا بیوقوف آدمی کھول کے پی چاٹ لگا تو شفا ہے، زخم پہ لگانا چاٹنا پینا یہ شفا ہے، اب قرآن میں شفا ہے تو پھر ایسا لگے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا۔ دوا میں شفا ہے، ٹھیک ہے، تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو، اس میں شفا ٹھیک ہے استعمال آگے آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھو گا تو شیطان دور بھاگے گا، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے۔ ایک حافظ قرآن انسان کیا ہے، اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے، اس کو شیطان نہیں بہکاتا کبھی آگے پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن بھرا ہوا اس کے اندر، نہیں بہکاتا کیا بتائیے؟ جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہے نا، یہ ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے عمل کرنا، یہ مانا ہے اس کا، ٹھیک ہے، لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو، نہیں قرآنی ہے تو جائز ہے، غیر قرآنی جائز ہے۔ حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے آ کے لگا دو، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے، ہم کیا ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کرتے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے، ٹھیک۔ تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا کرنا شرک۔ نویں چیز وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے، مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا، مثال ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق، یہ بھی شرک۔ بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا، تھر تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی، عذاب کو بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے۔ ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا باہر جانے، دیکھیے آپ مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف، لیکن اس کا ہرگز مانا نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے۔ میرے بھائی یہ مانا نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے، مانا یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو، اس میں فرمایا سانپ نماز میں مار سکتے، بچھو ہے، کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گے، نہیں تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے نقصان ہوں گے، سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے، جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے، مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں، گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا، اللہ سے، سمجھ رہے؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں، اپنی جانیں لے رہے ہیں، دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں، یہ ہوا وہ معنی، ٹھیک۔ تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے محبت نفرت دینا لینا خالص اللہ کے ڈر وہ کسی اور کے لیے کرے وہ شرک۔ اسی طرح 10واں پوائنٹ چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا، ٹھیک، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک۔ اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے سورج یا چاند یا ستارے، ٹھیک، ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے، سمجھنا تاثیر ہے یہ سمجھنا، اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک۔ جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے، اتوار کا دن تھوڑا ٹھیک رہتا، پیر کا دن بہت اچھا رہتا، منگل کا دن بہت برا رہتا، بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے کہ آپ سب بیمار ہوتے بدھ کا دن تھا، بدھ تو خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے، جمعہ رہا، جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے، ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے۔ ڈیفائن کیا نام تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے، سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے، دوسرے دن اچھائی لاتا ہے، ستاروں میں ستاروں کا کام سورج کا تو ٹھیک ہے، ستاروں کہاں ستارے منگل برائی لاتا ہے، ہوتے نا آج تو منگل ہی نکال دیا، منگل سمجھے، ہم نے تو معبود دنیا کو بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو، دیکھیے یہی تو ہے سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا، نہیں آج کوئی کام کرنا منگل کے دن سکسیسفل نہیں، جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، آپ عقیدے کو نہیں، آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے منگل یا ہفتے کو بھی وہ نہیں کرتے، جمعہ رہتا نا اپنے پاس، مسئلہ وہی تو کہیں نہ کہیں آگے پھر معاملہ اٹک رہا ہے، وہی تو مسئلہ عقیدے نہیں، شادی ہونا تو ہمارے گھر میں اثر کے بعد ہی ہونا، مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے، سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے، سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو رشتے میں، یہی تو ہے تاثیر، یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے، تم پہلے نہیں، آج اماوس کی رات ہے، اماوس آج چاند غائب ہوں گا پورا، ہے نا، اور تم پائلن ہے، اور پائلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو
پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے. بچے پیدا دو طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ سر پہلے باہر آتا ہے, دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک, جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں, خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں. جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے, ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی, تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئی تھی, اس پر تم پہلن ہے, اور آج اماوس کی رات ہے. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا, آج پورا چاند ہے, تو میرے چاند کو چاند دو چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر, ہے نا. اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا, کیونکہ آج پورنیما ہے, پورا چاند ہے. اس سے فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, خاندان پہ اثر پڑ سکتا ہے, نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے, تقدیر پہ اثر پڑ سکتا ہے, اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے. تم بیمار ہو سکتے ہو, تم کو نظر لگ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہاں گئے تھے تم, کو گئے تھے, دیکھو اماوس کو گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے. پورنیما کے دن یہ کام تو یہ ہونا. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسے سکتا ہے. اچھا لگا ویسے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری, تو کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب بھی تو آخرب چل رہا تھا, ہاں جب تو نہیں چلے, یہاں پر پتا چل رہا تم کو آخرب کہتا پیچھے لگتا. شادی ہوئی تو جنوری آخرب چاند ہوا, شادی طے ہوگی, کون سا مہینہ طے کرے آپ, دسمبر میں رکھ لیں گے. سب ہوتا ہے ایک آدھ رک جاؤ, یہ شادی نہیں ہو سکتی. وہ ایڈ یاد آتا, باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے, باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, جنتری لائی جائے پہلے. پھر وہ جنتری لاتا, پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی, کہاں اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں, جس کو عقرب کا نام تھا اسکارپین, بچھو, کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں, تو عقرب پیچھے لگ جاتا. عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا, لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے, اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ہے, بہت خطرناک ستارہ ہے, وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے, وہاں وہ عقرب لگتا ہے, اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے. کسی بھی کام, دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا, دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے, اتنا خطرناک. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں, جو گریک میتھولوجی ہے, ان کو بھی تکلیف دیتا ہے, اتنا خطرناک دیوتا ہے, مطلب معبود ہے, بت ہے ان کا. تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفز کو, تو لہٰذا اولاد ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو, اگر سیزرین کرنا ہے, بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی, تو اس دن کراؤ, یہ دن منحوس ہوتا ہے, اس گھڑی کراؤ, اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو, اس گھڑی طے کرو, یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا, الف کا ہوتا ہزار, با کا ہوتا ابجد, ایک سسٹم ہوتا الف با تا سا کو عربی میں. یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں, اس کو نمبرنگ کرتے ہیں, اس کو پلس کرتے ہیں, اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا. آڈ سمجھتے نا, تا آنا, جفت نہیں آنا, آڈ نمبر 1 13 تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو, ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر. 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا, پھر 2 اور 1 3 ہوا, پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7, 6 اور 7 کتنا ہو رہا, ہاں 13 اچھا ہے, آڈ نمبر ہے, بہت اچھا. اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتا, نیگیٹو ایسا رہا نا بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے. واہ رے واہ, ہے نا. تو یہ ہے سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے, شرک ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا, بدشگونی شرک اصغر ہے, یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آسم کی حدیث ہے, جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا, اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا, بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتا, بدشگونی. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ, مہمان کو ریسیو کرنا. کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا, گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا, رشتے نہیں آتے, ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا, توہام اور بدشگونی. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی, آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا, بیڑا غرق ہو جاتا, ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب افعال کیے جا رہے ہیں بھائی اعمال. دیکھیے نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پہلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن ہوتا ہے, کام نہیں ہوتا. پہلن کی چپل, چپل سے علاج کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں. لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں, یہ عقیدہ خطرناک, یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کے بدل. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, یہ سب شرک ہے. بس شگون لینا, توہام. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا, دکھاوا کرنا. کوئی عمل, نماز, روزہ, زکات, حج, صدقات, خیرات, لباس, کپڑے, گاڑیاں, جو کچھ ہے یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی, ویلیو بنتی ہے, اسٹینڈرڈ بنے گا, نام لیں گے لوگ, فلاں ہوگا, پہچان بڑھے گی. یہ تمام شرک ہے. اس لیے آپ کی بخاری کی روایت ہے, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا.
ومن تصدق بغیر فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس لیے میں سراسر ہی رکھا۔ اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا، کعبے کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تمام کیا ہے؟ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، بڑے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کیا ہے؟ سب شرک ہے۔ اس لیے کہ ہم کسی کی قسم کھا سکتے صرف کھانا ہے تو اللہ کی۔ یہ مسند احمد کی روایت، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا ہمیں قسموں کا، تو بہرحال قسم کھا چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں، غلط، حرام، یہ قسم حرام ہے، شرک ہے۔ 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے، جو وہ معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت ضائع ہوگی۔ سمجھ رہا؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، دونوں کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھنا۔ اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ غیب کی باتیں معلوم، کل نتیجہ کیا ہوگا پتا ہے، کل اولاد کون سی ہونے والا لڑکا لڑکی پتا ہے، فلاں چیز پتا ہے، آفت کب آنے والی پتا ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا، بابا نے بول دی کل تو لڑکا ہوگا، اب آپ کہا کہ بابا دنیا کو تو کیا چاہیے، لڑکے چاہیے، بابا یہ تو لڑکی ہوگی، بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا، ذرہ پہ سے، ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے، ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا ہی۔ آج کیسا ریزلٹ پہ افیکٹ پڑتا، تم نے تو کل بولے، آپ نے کل بولے کہ مجھے لڑکا ہوگا، تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو گیا۔ آج کیسا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8 ساڑھے 8 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے، اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے، تکلیف دے دے۔ کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں، یہ صرف گیس ورک ہے۔ کل طوفان آنے والا، نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دیا، طوفان نہیں آیا، ارے بہت میں نے تپسیا کیا، بہت وہ کیا، خشک کر دیا تو ادھر نکل گیا، تم بچ گئے، احسان مانو میرا۔ آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے، بابا کون سا 2 میں سے ایک اچھا یا ایک برا؟ جاؤ، مہان ہے بابا، مہان ہے، دیکھو کتنی اچھی بات بولی، ایک اچھا ایک برا کچھ ہوتا ہے۔ میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ ایک اچھا یا ایک برا، تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، اچھا یا برے کے علاوہ؟ یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں آتا۔ تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک۔ 16 پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا، آپ سنوں گی صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے، تو نماز کا چھوڑنا۔ 17واں پوائنٹ، اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے، مختلف قسم کے کڑے یا بینڈز کا باندھنا، یہ بھی شرک ہے جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں نا، کڑے باندھے جا رہے ہیں، یہ بینڈ فلاں کا ہے، یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہو گیا مسئلہ۔ دیکھیے محبت ڈالنا دل میں، یہ اللہ کی طرف کا محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کہ اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے نا۔ اصل حدیث ہے انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے، اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، لا لیتا ہے۔ وہ کیسے لاتا ہے؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے، نفرت ڈال، سمجھ جاتے ہیں بات؟ تو ہم جو ہے مختلف بینڈز اور کڑوں کا پہننا آج کل جو ہو رہے ہیں، یہ فرینڈ شپ کے لیے ہے، یہ سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، یہ شو کے لیے ہے، یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے، یہ فلاں پہنتا بول کے، یہ فلاں ہے، مختلف تاگے اور دھاگے کے ہو سکتے ہیں، ربر کے ہو سکتے ہیں، مختلف بینڈز کا پہننا یہ شرک ہے، جس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈ شپ بینڈ سے دوستی قائم رہیں گی، کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے، کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بول کے رکھا جا رہا ہے، کسی سے فلاں رکھا جا رہا ہے، یہ تمام یہ درک شرک ہے۔ اسی طرح جو 18واں پوائنٹ جو ہے انگوٹھیوں کا پہننا، اس نیت سے کہ یہ مدد کر سکتی ہے، ذہن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، اپنے اندر خوبصورتی اٹریکشن پیدا کر سکتی ہے۔ بہت سے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی پہن کے جا رہا کالج کے اندر، کیوں؟ تو بولے انگوٹھی اتنے لوگ دیکھیں گے، بابا نے بول دی اس سے سب محبتیں پیدا ہوں گی، تو ایک طرف زیادہ رکھتا ہو، ادھر زیادہ ہونا، دوسرے سے ملتے رہنا، سمجھ رہے آپ؟ اس کو کسی سے محبت ہو گئی، اب وہ انگوٹھی خرید کے لایا، بابا نے دی، اس سے بولے کیا ہوتا؟ یہ جب تک رہیں گے تو بولے اٹریکشن بڑھ جائیں گے، لیکن کتنا رسکی ہے، بابا کے پاس تو کتنے ویسے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان کے اندر، سمجھ رہے ہیں بات؟ عقل نام کی چیز نہیں، اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے ہیں نا، ان کی کچھ شادیاں واجی ہوئی نہیں، ان کو کوئی سمجھ رہے نا آپ، ان سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر، یہ سب کو محبت بانٹتے پھرتے۔ تو مختلف رنگز کا پہننا، انگوٹھیوں کا پہننا، اس نیت سے کہ محبت پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامینیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامنر سے ہماری چٹھیوں کو اوجھل کر سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، چیٹنگ لے گئے، یہ انگوٹھی پہن لو، چیٹنگ دکھتی نہیں، بولو وہ چکر میں نکالا اور پھنس گئے۔ آپ بابا پکڑے گیا میں ذرہ پیسے بیٹھے، وہ اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا۔ یہ باباؤں کا معاملہ نہیں، ذرہ پیسے پورا معاملہ رہتا ہے، کبھی بھی 100% کوئی بھی کام نہیں ہوتا، ذرہ پیسے چوک جاتا۔ تو تم نے جب پہلے نا تو نیت برابر نہیں تھی، نیت تمہاری تھی، جب تم نے پہلے نا تو وہ ایسا ہو گیا،
تم نے اتار کے رکھے تھے کہ بس اثر ختم ہو گیا تھا اس کو پہلے اور شام میں طہارت اثر ختم ہو گیا نا بیٹے, اس کو لگا 24 آواز ہے تو ریچارج رہتی ہو, تم نے اتار دی اثر ختم ہو گیا, اب تو ایگزام سے پہلے تم نے اثر کہاں رہیں گے. ہاں پابندی سے اب کل دیکھتا ہوں, کل بھی ہنستا تھا وہ, کچھ نہیں ہوتا اس سب دکھ جاتا دکھنے والے کو, سمجھ رہا بات. تو انگوٹھیوں کا پہننا شرک ہے, ان تمام نیتوں سے کہ یہ خیر لا سکتی ہے, اس میں ایگزام اچھا جا سکتا ہے فلاں, چونکہ بھلائی لانے کا نیت یہ وہی چیز. اسی طرح 19 پوائنٹ وہی ہے کہ جو ہے ٹوٹتا ستارہ, فالنگ سٹارز ہے نا, قرآن نے بیان کیا جو ستارے ٹوٹتے ہیں در حقیقت وہ شیطان کو مارا جاتا ہے. جب شیطان اوپر جاتا ہے اور کچھ باتیں سنتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے, فرشتے ایک تارا لیتے ہیں اور تارے کو لے کے کیا کرتے ہیں, پھینکتے ہیں اس کو. جب پھینکتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے یہ بات تھی, وہ نیچے والے بولتا ہے یہ بات تھی, وہ نیچے والے کی یہ بات تھی, اس کو لگنے تک وہ بات کو لیکن ٹرانسفارم کر دیتا ہے, نیچے تک ٹرانسمٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. اب ٹوٹتا ستارہ مسلمانوں کو دکھ جائے تو یہ سب جدید پکچروں کے اور ڈراموں کے اثرات. ستارہ ٹوٹ گیا, ٹوٹ گیا, اگر تیرے گھر پہ آئے تو پتا چلتا ہے کیا رہتا ہے ستارہ, جس سے تو مانگ رہا ہے اگر تیرے گھر پہ گرے تو پتا چلتا ہے ستارہ گرنا کیا رہتا ہے. مانگ رہے ہیں شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے. مانگنے والی گھڑیوں میں ٹوٹتا ستارہ کہیں بھی نہیں. دعاؤں مانگنے والی اس میں موسم کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ ایک ہی چیز میرے علم میں ہے, وہ یہ ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا, اس لیے کہ بارش سے اللہ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے تبھی بارش برساتا ہے, تو دعا کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا, لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں. بجلی کڑکتے وقت, ستارہ گرتے وقت, بادل آتے وقت, ہوائیں چلتے, کبھی نہیں ہے نیچرل. یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا, اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے, وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے. لہٰذا جب مرغا صبح آواز دے مانگ دے تو آپ اسے اللہ کے سامنے برا مت کہو, اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے. تو مرغا چلا دعا کرنا, اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تھے. تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے, نیچرل آکرنس ہے. مرغا چلا ہے, آپ نے دعا کی, جائز. بارش ہو رہی ٹھیک, ٹوٹتے ستارے اور ستارے سے مانگتے ہیں, اور یہ سب پکچروں کے اثرات. یا گرتی ہوئی پلکوں سے مانگنا, پلک کے بعد گر گیا, وش کر رہے, وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں لیکن میں نکل گیا, اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں اما ہو. ہاں پلک کے بال کو رکھ کے کرتے ہیں وش. تو ٹوٹتے ہوئے ستارے, فالنگ ہیئرز, پلک کے بالوں کا گرنا, یہ سب شرک ہے. عمل دیکھنے بہت چھوٹے ہیں, فیشن بھی دکھتے کبھی کر سب کر رہے نا, فیشن ٹریڈیشن ہے, کسٹم ہے, ماحول ہے, سب لوگ کرتے ہیں, شرک ہے. اسی طرح جو ہے علم نجوم, 16 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک یہ ہوگا, 1 فروری سے لے کر سب کی تاریخ ہے. آج کالا مت پہنو, کل سفید مت پہنو, پرسوں یہ مت کرو, آج یہ مت کرو, کل وہ مت کرو, آج بزنس مت کرو, آج 500 گرام استعمال مت کرو, ہرا رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے, آج شادی مت کرو, آج یہ مت کرو, آج کسی میت میں مت جاؤ, مردے کا منہ مت دیکھو, اور سب فالو کر رہے ہیں. بہت اچھا, میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول. اسی طرح جو ہے مختلف تعویذات جو کالج میں اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں, چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا, پیپر پہ کچھ مارکنگز بنانے سے مارکس زیادہ آنا. اسی طرح جو پین کو پھکا کے لاتے ایگزام سے پہلے, خود بخود چلتا, اچھا چلتا, ایگزامنر پر امپریشن پڑتا, یہ ہوتا ہے کہ پین 5 روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے. عقیدہ اور مر جائے اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ, وہ سوچیے آپ. اصل وہ ہے پین پہ پھکا کے لا رہے ہیں, کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں, ڈریس پر پھکا کے لا رہے ہیں, کتابوں پر پھکا کے لا رہے ہیں, کس سے جلدی یاد ہو جائیں گا فلاں. اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گے, اپنی کوشش کر سکتے. تعویذات کا مختلف ایجوکیشن, وہ کوڑی رکھ لی تو ایگزام میں اچھا جاتا, نمبرات زیادہ آتے. پیپر کے اوپر راکھ ڈال کے اگر رکھ دی چھپکے سے لے ایگزام سینٹر میں پھونک کے دے رہے تو اس سے یہ ہو جاتا ہے ایگزامر پہ امپریشن پڑ جاتا اور اس کا ہاتھ خود بخود زیادہ مارکس دینے لگ جاتا, اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے. اسی طرح جو 2400 پوائنٹ جو ہے SMS یا زیروکس یا واٹس ایپ یا ہائک یا لائن یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے بانٹے تو آج فائدہ ہوگا, اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوگا. اس کے ڈر سے کسی کام کا کرنا یہ بھی شرک. لکھا ہوا رہتا آج یہ 100 لوگوں تک بھیجو کتنا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا تو اس کا بچہ مر گیا, اس کا بچہ مر گیا, اس کی بیوی مر گئی, اس کا خاندان اجڑ گیا. اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا, اس کی لاٹری لگ گئی. یہ بہت آئیں گا, لاٹری لگ گئی. لاٹری کے علاوہ ایک دم پیسے آنے کا لکھنے سے لکھا انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا ہے. لاٹری لگتی, لاٹری کا کیا انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں رہتا. اب لکھا 1 کروڑ مل گیا بولے تو انکم ٹیکس کا چھاپا, لاٹری لگ گئی, بہت فائدہ ہوا. وہ بہت کتنا نہیں مانا, اس کا کون مرا پورا ڈیٹیل ہے, بچہ مر گیا, عورت مر گئی, مطلب بیوی مر گئی, اس کا ڈیٹیل نہیں, بہت کیا فائدہ ہوا. سمجھ رہے ہیں بات. اور اس ڈر سے فارورڈ کرنا نہیں. پہلے زمانے میں آج بھی کئی جگہ لکھنے کا بھی ہوتا ہے کہ آدمی عورت آتا ایک چٹھی لکھ کے پھینک دیتا اور بھاگ جاتا, آپ اٹھاتے, اس پہ لکھا تھا یہ اس کو ایسا ہوا, احمد صاحب نے خواب دیکھ لی مدینہ میں. یہ احمد صاحب کو بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ میں ہمیشہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز جب بھی جائے احمد صاحب سے ضرور ملیے. مدینے میں کئی تو سوتے پڑے رہتے ہو اور خواب دیکھتے رہتے ہو, پلیز ملیے, انہیں اٹھائیے. کہاں ہے وہ احمد صاحب جو خواب دیکھتے, یہ ہفتے اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں, یہ ہفتے لوگ اتنے جہنم میں جا رہے ہیں, یہ ہفتے اللہ کے رسول یہ بول رہے, وہ ہفتے بول رہے, ہزاروں میں لوگ جا رہے ہیں. ایک کو تو ملنا ہے احمد صاحب کو کونے میں پڑے ہوئے, کہاں خواب دیکھتے پڑے تو مدینے کے اندر لیٹے ہوئے رہتے اور خواب دیکھتے. خواب یہ خواب کو اگر 11 لوگوں تک لکھ کے نہیں بانٹے تو ایک بری خبر مل جائیں
سب سے بری خبر پہلے تو وہی چلتی کہ لکھنا 11 بار زیروکس نہیں چلیں گا، اس کے 100 زیروکس کر کے بانٹے جائے تو اس سے یہ خیر آئیں گا، بانٹ رہا 100 زیروکس۔ دیکھیے کسی اچھی چیز کو فارورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس عقیدے سے کہ ہاں شر لا لیں گے بھائی، صحیح بات ہے، ارے خیر لا لیں گے بھائی، بہت اچھا ہو جائے گا نا آج کا دن، یہ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں نا، وہ تعلق بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایسے زیروکس کو بانٹنا، ایسے چیزوں کو بانٹنا اس نیت سے کہ اس سے اچھی چیز آئیں گی یا برا ہو جائیں گا، یہ بھی شرک ہے۔ اور 25 اور آخری پوائنٹ ہے تقدیر کا حال معلوم کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے، کسی کی پیشانی کو پڑھ کر، کسی کے چہرے کو پڑھ کر، کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے، کسی اپلیکیشن کے ذریعے، کسی پتوں کے ذریعے۔ بہت سے سافٹ ویئر بھی آج کل آ چکے ہیں، آپ کا نام ڈالیے وہ پورا بولتا ہے کہ آپ یہاں ہوں گے، یہ مریں گے، یہ کھائیں گے، یہ پیئیں گے، یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی تقدیر کا حال، مزاج کا حال ہی معلوم کر لیتے۔ ایک بار دواخانے گیا تو وہاں تصویر لگی 10 قسم کی ناک بنی ہوئی، ناک کیا صرف اتنی ناک بنی 10 قسم، اور نیچے لکھا ایسی ناک والے ایسے رہتے، ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے، ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے، ایسے رہتے۔ اب بچے کیا ہوتے چھوٹا دھن ہے، ارے ہاؤ صحیح، یہ ناک والا دیکھو ایسی، یہ ناک والے بہت بدماش رہتے، کھڑی ناک لکھا بدماش رہتے۔ اب بچہ کیا کر رہا، 10 لوگ ہیں خاندان کے جو کھڑی ناک والے، لیکن وہ ایک بدماش کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں، ارے چچا، حالانکہ باقی 9 کھڑی ناک والے کوئی بدماش نہیں، ان چچا کی ہے نا کھڑی ناک کا لینا، ٹھیک ہے، یہ ناکوں سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، ہاتھ سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، آنکھ دیکھ کے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ تقدیر کا حال نہیں معلوم ہوتا، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کب مرے گا، کب پیدا ہوگا۔ تو مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشنز، تقدیر کا حال معلوم کرنا، ڈالی نام، ڈالی ڈیٹ آف برتھ، ڈالی ماں کا نام، ڈالی باپ کا نام، ڈالی پورا دے دے رہا، عربی بھی سسٹم سے، ابجد سے بھی دے رہا، انگلش بھی دے رہا، رومن بھی دے رہا، سب دے دے رہا آپ کی تقدیر کا حال، اوور آل انالیسس کر کے ایوریج بھی دے دے رہا ہوں، انہیں بڑا پانی مرے گا، انہیں بڑا نالے میں مرے گا، بیچ میں گڈھے میں ڈوب کے مریں گے، تو سب دیتا ہوں، مطلب اتنا کمپیئر کیجیے آپ، یہ سافٹ ویئر کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا، عربک کے حساب سے میتھولوجی کیا، گریک کیا ہے، سب کا دیتا ہوں، ایوریج بھی نکال کے دے رہا، اور بڑے بیٹھ کے سب بیٹھا نکالنے کا نا، جنتری نیومرولوجی نمبر سے نکالنا، سافٹ ویئر سے، اپلیکیشن سے، یا اسی طرح کوئی اور طریقہ، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں کفر اور شرک ہے۔ ہم تمام کوشش کریں ان تمام سے بچیں۔ بہرحال میں نے 25 ایسے نکات لی جس کے اندر پھر اور بہت سے سب ہیڈنگس اور پوائنٹس تھے، بہت اہم عنوان تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بھی شرک اتنا رکھوں، یہ 25 پوائنٹ، لیکن میں نے سوچا کہ شرک کی قباحت بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھے شرک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قباحت سمجھنے کے بعد ہم کو جب پتہ چلے گا شرک یہ بھی ہے تو انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں گی کہ یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں، یہ ٹیکے تاگے دھاگے منکے سیپی موتی خبروں پہ جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائے تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکے، اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو شرک کی لعنت سے پاک کریں، رتی سے رتی، چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے۔ فوراً شرک کا اگر کوئی قباحت، کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، فوراً وہیں ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش کہ دواخانے جلدی لے جاتے تو بچ جاتے، وہیں ٹوکنا ہے۔ جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے، چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ، مرنا تھا تو مرنا ہے، اس نے وہیں ٹوکنا ہے۔ یہ شرک غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے، نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے، ختم ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا کام، جلدی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی، جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی، اگلی فلائٹ مل جاتی تھی، میری بس جلدی آتی، فلاں ہوتا تھا، انہوں میرے کو پیسے دے دیتے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا، انہوں نے نہیں دینا تھا، تقدیر تھی، تمہارا کام نہیں ہونا تھا، ختم۔ اگر مگر ہے نہیں اس کے آگے کچھ، وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو شرک جیسی لعنت سے پاک کریں، خود توحید پر رہیں۔ توحید کیا ہے انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو توحید کیا ہے اس پر ایک الگ عنوان انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو ہم قائم رکھیں اور یہی توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے، اور شرک کی برائی انسانیت تک پہنچائے، تاکہ اللہ تو توحید پر سب انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ رہے، اور شرک سے ساری انسانیت کو وہ کہتا ہے کہ شرک مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤں گے۔ تو ہم خود توحید پر رہیں، خود شرک سے بچے اور عالم میں انسانیت تک پہنچے۔ کیا ہمیں بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کریں خوب اور اولاد کو پیدا کرے، یہ زیادتی جو ہے روز قیامت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث، اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، حالات ایک الگ چیز ہے، صحت ایک الگ بات ہے، پھر اللہ کی تعالیٰ جو ہے کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے، کہ عام حالت میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کریں۔ آئیے آگے، ٹھیک، تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دی۔ اب آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں۔ تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے۔ پہلی بار انسان مباشرت، ہم بستری، سیکس کب کرتا ہے؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی کا دن، ٹھیک، شادی کی رات، اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے، ٹھیک، پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا، جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں نے باندھا۔ تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لیے، مطلب فرسٹ ٹائم نکاح سے متعلق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کامن ہوں گی، جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے، اس کے بعد کامن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ان کے ساتھ رہتا ہے،
تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا. اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو آئیں گی بیچ بیچ میں انشاءاللہ ایک ایک عنوان کر کے وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا. جو جس کو کہتے ہیں مطلب سوالات ہوتے ہیں، مس کنسیپشنس ہوتے ہیں، یا جس کو کہیں گے مس نوماز ہوتے ہیں، لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دے کے مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں، تو ان کو میں کلیئریفیکیشن انشاءاللہ عزیز بیچ میں کرتا جاؤں گا. سب سے پہلی چیز، جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے. یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا. اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو. اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے، زیادہ بہتر ہوگا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا. اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں. جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا بند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو. عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ. پی لو مطلب کیوں شرما رہی ہو؟ پی لو. تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو، اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا. سمجھ رہا؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز. اور یہ بھی رحمت کا قصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو نہ بچوں کو نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر، آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر. سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کی؟ تو پروموشن چاہیے آپ کو. ٹھیک، تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں، تو کھلائے پلائے کچھ دے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے سماج ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے بہرحال، تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے. سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سے اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھے، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے. آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو. ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ؟ بہرحال تو اس کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ دعا کرے. اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں. اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں. اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے. دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ پہلی بار آپ کریں گے. اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم
ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں بولے تو کیا ہوا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے, چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں, کار ٹو ویلر چلاتے ہیں, اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا, ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا, انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا, مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا, ہے نا. تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی. مطلب آپ کمپلیشن, دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں, مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں, پازیٹو کیوں نہیں کہ کر لو تو کیا, ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے, صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک, اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں, ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے, وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی, وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ, چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے, وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے, تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک, مطلب ان کو ایک سے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے, تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال, تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کریں بسم اللہ, اللہ کا نام سے آپ شروع کریں, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیں, چھوٹی سی دعا, یہ دعا کر لے بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق یہاں مراد اولاد, مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے, یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے, یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جائے گی. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے, یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی, ٹھیک ہے, اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی, تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے, مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا مرد کو پہلی بار, تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے. وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے, میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے. ٹھیک, اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی شریک حیات کہا جاتا ہے نا, بیوی شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی, پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنے ہوس کو پورا کرنا کیا. ٹھیک ہے, الفت اور محبت ایک چیز ہے, لو ایک چیز ہوتی ہے, کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر. اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے, ہوس پوری نہیں کرنا ہے. ہمیں جو لو کی اجازت ہے, ہم کو لسٹ نہیں. ٹھیک ہے, انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے, میری بیوی ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے, بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے, ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا, جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے, مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی, میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے, اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا, وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے, وہ میری
بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی, نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے. تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ, میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے, تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے, کھیلے اس سے, مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے ہیں. میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی, مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے. لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے, ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے, پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے, اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے, تو بہت ساری باتیں ہوں گی, ملاقاتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسے ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں, اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے, بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے, شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے, انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے, سامنے والے فریق کی آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو, جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے, تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے, جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا, حلال ہے اس کے لیے کرنا, جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا ہے, سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات. تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا, ٹھیک. تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ہم اس طریقے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری, یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے, لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے, وہ ظاہر ہے, اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری, ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے, لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا, اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے, تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا, اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ, اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے, کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہے, سمجھے نا, انسان کی آنکھوں کے اشارے, جسمانی ہوا جیسے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں, مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, پہلے دن کی بات, جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے, اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی, نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی, کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی ہے, یاد رکھ, کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں, آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر, چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہے. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے, میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو, لیکن سمجھیے اس بات کو, مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی, دونوں کے لیے کہا, یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے, وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی, مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا, وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی, شریک بنتی. تو یہ باتیں, یہ بیائی, اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بیائی اور ہے کچھ نہیں ہے, اب آپ کا شوہر ہے وہ, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے, یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں, کمزور پڑ جاتی ہیں, تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی اور مائل کرتی ہیں. جو بری عورتیں ہوتی ہیں, جو فحاشائیں ہوتی ہیں, وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتے ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا, تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی, کیوں نہیں بتا رہی ہے؟ چونکہ مرد راضی ہے, تیار ہے, اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے. عورت کو کیسے پتہ چلیں گے اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے. اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں, یاد رکھیے آپ کی محبت اور الفت ہے, اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی, یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں, ٹھیک ہے. ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی, شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا, اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں, کہ اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے, اتنا کافی
کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز کا؟ پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے واقعی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ ہے اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھی، اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے، اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک۔ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شائن نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئنٹ جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی بھی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے مختلف چیزوں سے اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا پڑ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع
جو کرے, ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے. لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. شرط ایک ہی ہے, وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہی ایک جگہ ہے. دوسرا, بیٹھ کر سکتا ہے, جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا. لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے, اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں. بہرحال ٹھیک. اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں, جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے, جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کراہت ہو سکتی ہے, ناپسندیدگی ہو سکتی ہے, لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں, حرمت کسی میں بھی نہیں. بیٹھ کر, لیٹ کر, کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں, بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی, اللہ ان پر رحم کرے, جس کی وجہ سے امت کو خامخواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی. کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے, بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے, پیچھے سے کرے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو, اس کی آنکھیں برابر نہ ہو, تو عورتیں اس کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے, دیکھو بچہ. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, کیسی عجیب بات ہے. شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے, قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل, اب عقلوں کا کیا بھائی, علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے. لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا, وہ کوئی چیز, کوئی ہتھیار, کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا, آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے. بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتی, کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے, ٹھیک. اسی طرح سیکنڈ چیز, ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے. تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے, وہ تمام جائز ہے. بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے, پورے جائز ہے. انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے, پیشانی پہ لیتا ہے, گال پہ لیتا ہے, ہونٹ پر لے سکتا ہے, تمام جائز ہے. اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے, جائز ہے. تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے, انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک. اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں, وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں, میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے. اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں, انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا. کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے, لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے.